اسلام کے ابتدائی دور کا وہ لمحہ جب حق اور باطل پہلی بار میدان میں آمنے سامنے آئے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی بلکہ عقیدے، صبر اور ایمان کی جنگ تھی۔ یہ تھی غزوہ بدر۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو قریش کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ وہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ان کے مال چھینے گئے، گھر لوٹے گئے۔ اب وقت تھا کہ ظلم کے مقابلے میں حق اٹھے۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل جنوب مغرب میں ایک مقام ہے جہاں پانی کے چشمے موجود تھے۔ قریش کا قافلہ، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے مالی تجارت کے ساتھ واپس آ رہا تھا، اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ گزر رہا ہے تو مسلمانوں نے قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا، لیکن بات جنگ تک جا پہنچی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ قریش کی فوج 1000 افراد پر مشتمل تھی جن کے پاس مکمل اسلحہ، گھوڑے، اونٹ اور تجربہ کار جنگجو موجود تھے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس جو کچھ تھا وہ قریش کے پاس نہ تھا: ایمان، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں رات بھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے اور اس نے کہا، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث نکلے۔ حضرت علی نے ولید کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، اور پھر عمومی جنگ چھڑ گئی۔ ہر طرف تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھیں، اللہ اکبر! صحابہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت مصعب، حضرت زبیر جیسے جاں بازوں نے دشمن کے دل دہلا دیے۔ اللہ کی مدد سے 70 کفار مارے گئے، جن میں ابو جہل جیسے بڑے سردار بھی شامل تھے، اور 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد صرف 14 تھی۔ اس فتح نے اسلام کو ایک نئی قوت دی۔ قرآن کی سورہ آل عمران میں آیا ہے، اور بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ یہ جنگ صرف فتح نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب ظلم نہیں چلے گا۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق پر ہیں، چاہے وہ تعداد میں کم ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا، مدینہ کی پوزیشن مضبوط ہوئی، اور دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نیا دین صرف الفاظ کا نہیں، عمل کا دین ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔